میں ایک پاکستانی ہوں مگر 7 سمندر پار رہتا ہوں۔ حالات کی ٹھوکریں اور رزق کی تلاش، آخر ہجرت کرنا پڑی۔ وطن سے دوری اور مشکلات سے لڑتے ہوئے کس طرح کامیاب ہوا، آئیے سناتا ہوں۔ میں ہوں ایک کامیاب پاکستانی۔ میری تاریخ پیدائش جو ہے یہ 29 نومبر 1947 میں ہے۔ گجرخان کے اندر ایک مشہور و معروف قصبہ کونتریلا میری جائے پیدائش ہے۔ میری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ الحمدللہ میرا تعلق پوٹھوار کے ایک نہایت ہی علمی اور روحانی خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ بہت سے ہمارے دوست، بھائی اور بزرگ جو کلر شہیداں کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہاں برطانیہ میں قیام تھا۔ بہت سے دوستوں نے مجھے مختلف تقاریب میں سنا ہوا تھا اور جمعہ بھی وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ انہی دوستوں میں سے ایک دوست نے مجھے یہاں برطانیہ میں تبلیغی دورے کے لیے اسپانسر کیا تھا۔ میں اسی نظریے کو سامنے رکھ کر پاکستان سے نکلا تھا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کو، اسلام کی تبلیغ کو اپنے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے دینی خدمت جو ہے یہاں کر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قدم پر مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ لوٹن میں صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا جو بطور مسجد استعمال ہوتی تھی۔ ہمارے وہ دوست جنہوں نے وہ مکان خریدا تھا، آج ان میں سے بہت کم لوگ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کروٹ جنت نصیب فرمائی۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان اس وقت 1982 میں اس کا میں نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بعد میں 94 میں جب وہ مکمل ہوئی تو اس وقت بیڈ فور شائر کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی۔ تقریباً 16 سال میں اس مسجد کا خطیب رہا۔ یقیناً بہت سے میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میری ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں نے اپنے زیورات تک بیچ کر اور پھر لوٹن کے غیور اور عشق مصطفیٰ سے سرشار مسلمانوں نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے مکان تک گروی رکھ کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بہت سی دشواریوں، مشکلات سے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ اس دوران، مسجد کے مینار جو اس وقت 85 فیٹ بلند بنایا گیا تھا، اس پر بھی ایک غیر مسلم نے ایک ناپاک چیز کا سر رکھنے کی کوشش کی تھی، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے تھے، لیکن اہل ایمان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں بھی اسلام کی خدمت کے لیے اس مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا۔ مجھے اور میرے دوستوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1985 میں ہم نے لوٹن بارو کونسل سے باقاعدہ اجازت لے کر اس 84 یا 85 فٹ بلند مینار سے توحید و رسالت کی آواز کو بلند کیا۔ جب پہلی مرتبہ یہ بھی مجھے پہلے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اذان دی تو باہر لوگ کھڑے ہو کر وہ اذان سنتے تھے۔ اب چونکہ ضروریات دین بڑھ گئی ہیں، ہر ٹاؤن کی طرح یہاں بھی مختلف سٹریٹس کے اندر آبادی بڑھتی ہوئی ہے۔ تقریباً چھوٹی بڑی مساجد جو ہیں وہ 21 کے قریب یہاں لوٹن میں مساجد ہیں۔ جتنی بھی مساجد ہیں وہ الحمدللہ سیلف فنڈڈ ہیں اور ہمارے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں کے مزدور طبقہ کے بھی اور تاجر حضرات کی حلال کی کمائی سے یہ تعمیر کی جاتی ہیں، اور اس مساجد کا سارا دار و مدار جو ہے وہ فنڈنگ پر ہی ہوتا ہے۔ 1986 میں جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ ہم نے اسلامک کلچر سینٹر، یعنی مسجد کا نام بھی مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ ہم نے رکھا اور اس ادارے کا نام بھی جامعہ اسلامیہ غوثیہ رکھا ہے۔ اللہ کا احسان، کرم اور فضل ہے کہ ہم نے کسی سے اس کے لیے کوئی فنڈنگ وصول نہیں کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل رہا ہے کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں
یہ ہماری عوام الناس نے سیلف فنڈڈ پہ بنائی ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں مسلمانوں کا مستقبل بہت ہی روشن ہے، بالخصوص آپ مساجد کے اندر دیکھیں، مدارس کے اندر دیکھیں، ہمارے نوجوان بچے بڑی کثرت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور سکول اور یونیورسٹیوں سے فراغت کے بعد بھی مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بالخصوص جمعۃ المبارک اور ماہ رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونقیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ قریشی صاحب، میں آپ سے بڑے کھلے الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مکروہ دھندے اور بالخصوص جو اسلام کے مقدس نام پر بیروپیے بن گئے ہیں اور جو دین اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور جادو اور ٹونوں کے ذریعے اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کا ہر پلیٹ فارم پر اور ہر فورم پر ان کی بھرپور مذمت کی ہے۔ دوسری والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین دیکھیں کہ میرا بچہ اتنی اعلیٰ قسم کی گاڑی پہ سوار ہے، ان کے ہاں روزانہ اتنے سونا پہنا ہوا ہے، بہت سی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اگر والدین ابتدائی طور پہ ہی انہیں کنٹرول کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منشیات جو ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی پریزنز میں مجھے بطور مسلم چیپلن جانا ہوتا ہے، وہاں بھی بہت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مختلف کرائمز کے اندر انوالو ہو کر جیلوں میں پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ڈرگ کا بھی ہے، نائف کرائم بھی ہے، اور بہت سے بھی کرائم کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان جیلوں کے اندر ہیں۔ وہاں جا کر ہمیں انہیں یہی بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یونیورسٹی اور کالجز میں جا کر تعلیم حاصل کرتے، اپنے والدین اور ملک کا نام روشن کرتے، تم نے وہ رستہ چھوڑ کر یہ رستہ اپنایا ہے جس کے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مجھے کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سے ہمارے بچے جو جیلوں میں گئے ہیں، جب وہ جیلوں سے واپس آئے ہیں تو الحمدللہ وہ نمازی اور دیندار بن کے آئے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں کوئی کام کیا ہے تو حکومت برطانیہ باقاعدہ اسے تسلیم کرتی ہے۔ یہاں مجھے اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمیونٹی کی خدمت کے لیے بہت مواقع جو ہیں وہ میسر کرائے ہیں۔ ابتدائی طور پر تمام کالجز، یونیورسٹی، اسپتالوں کے اندر حلال گوشت کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ میری اور میرے دوستوں کی کوششوں کی وجہ میں نے کبھی اپنا نام زیادہ نہیں لیا ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں کی کوششیں کام آئیں اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسپتالوں کے اندر الحمدللہ حلال گوشت کی جو ہے وہ فراہمی ہوئی۔ پھر سکولوں کے اندر مثلا ہمارے ہاں سب سے بڑا چانلی گرلز ہائی اسکول ہے، وہاں ہماری بچیوں کے لیے ہم نے اپنے اسلامی لباس کو متعارف کرایا اور ہمیں بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوئی۔ اسی طرح ہمیں اسکول اور کالجز کے اندر اپنی بچیوں کے لیے باقاعدہ ان کی مذہبی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیوٹن کا سب سے بڑا اسپتال لیوٹن یونیورسٹی ہاسپٹل، وہاں سے بھی الحمدللہ بطور چیپلن مجھے وہاں تعین کیا گیا۔ وہ ساری والنٹیئر سروس ہے جہاں میں باقاعدگی سے جو ہے وہ مریضوں کو جا کر دیکھ سکتا ہوں، مجھے ایکسیس ہے۔ اسی طرح پریزنٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں یہاں ملکی قانون کے مطابق میرج اور ورشپ کے تحت ہمارا یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے اور ہم باقاعدہ قانونی طور پر اس ملک کے قانون کے مطابق جو ہے وہ نقاب پڑھا سکتے ہیں، سیرمنی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اسلامی روایات کے مطابق نقاب پڑھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے سینٹر کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ اس ملک کے قانون کے مطابق جو ہے وہ بھی میرج سیرمنی ہوتی ہے۔ ڈیورنگ کووڈ-19 کئی سو ہمارے وہ اتنا مشکل ترین وقت تھا کہ خاندان کے افراد آئسولیشن میں چلے گئے تھے، بہن بھائی دور ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ کئی سو جنازوں کو میں نے خود اہتمام کیا اور اسلامی روایات کے مطابق ان کی تدفین کی، ان کی نماز جنازہ پڑھایا اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سپرد خاک کی۔ یہ حال ہی میں سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ باقاعدہ اسکولوں اور کالجز کے اندر بلکہ پرائمری لیول تک سے بھی شروع کی گئی تھی۔ اس کے لیے ہم نے
अल्लाह ताला के फजल व करम से बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कई मीटिंगें की और फिर वालिदैन से भरपूर अपील की कि आप अपने बच्चों को ऐसी क्लासेस में ना भेजें। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई और प्राइमरी लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तालीम जो है उस पर बच्चे जो हैं वो अगर नहीं जा रहे तो उन पर कोई गिरफ्त नहीं है। ये हमारी एजाज़ है कि हमने उस सिलसिले में भी भरपूर अपना किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाह चैरिटी पाकिस्तान में काजी फाउंडेशन डिवीज़न ऑफ बिस्मिल्लाह चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस मुल्क में बाकायदा चैरिटी कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त हमारे कई एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनमें से एक थैलासीमिया का जो खून की मूर्सी बीमारी है, उस बच्चे मरीज़ को हर 4 हफ्ते बाद जो है वो बाकायदा खून दिया जाता है। हमने कराची में फातमीद के साथ और रावलपिंडी में थैलासीमिया सेंटर टीपू रोड पे है वहाँ, और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, और लाहौर में सुंदस फाउंडेशन के साथ बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है। सिंध में हमारे कुर्बानी के प्रोजेक्ट हैं और उसके साथ ही नीडीज़ पर्सन के लिए हमें प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। पानी का प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट हैं, कुएं के हैं, और इसके अलावा हमने गुजर खान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरिया एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के नाम पर इदारा कायम है। दारुल उलूम गौसिया मेरिया के नाम पे, जिसमें 30 से ज़ायद बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। और शनक्यारी मानसेरा में हमने बेवा यतीम बच्चियों के लिए और बेवा खातून के लिए दस्तकारी स्कूल, वोकेशनल स्कूल जो है वो कायम किया हुआ है, जिसमें कई 100 खातून जो हैं वो दस्तकारी सीख रही हैं। उन्हें बाकायदा हम जो है वो इख्तिताम पर जो है वो मशीन लेकर देते हैं, सेविंग मशीन, जिससे वो अपना रोज़गार और घर का काम चला सकती है। कई दर्जन गैर मुसलमानों ने इस्लाम को मेरे हाथ पे कबूल किया है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी निजात का सबब भी वो बनेंगे। रमज़ान व ईदैन का ताल्लुक़ रोहत के साथ है और रोहत के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलाम का बड़ा वाज़े और खुला इरशाद है कि चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ईद करो। इसलिए या अगर अबर आलूद हो तो 30 दिन मुकम्मल कर लो। हमने शरीयत की बालादस्ती के लिए और मौजूदा साइंस की तरक्की से इस्तिफ़ादा करते हुए ऐलान करते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से उस पर भी हमें बहुत कामयाबी है। यकीनन यहाँ भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, जैसे अभी आपने तलाक़ का ज़िक्र किया है, निकाह का ज़िक्र किया है, उस हवाले से भी हमें यहाँ की गवर्नमेंट ने किसी हद तक, फुल तो नहीं, किसी हद तक हमें इजाज़त दे रखी है कि हम आइली क़वानीन को अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक हल कर सकते हैं। उस हवाले से कई शरई काउंसिलें बनी हुई हैं जो शरीयत के मुताबिक दोनों ख़ानदानों को बैठाकर मसालियत की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी हुई। माजी करीब में बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन हुई है और उम्मीद और तवक्को की जाती है कि बिलखसूस निकाह और तलाक़ के हवाले से मुल्क के अंदर कानून के अंदर तब्दीली यकीनन आएगी।